اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت الکرسی کے بعد اللہ رب العالمین ایک بہت بڑا اور عظیم فیصلہ فرماتے ہیں، اور وہ ہے لا اکراہ فی الدین۔ دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی عیسائی کو، مجوسی کو، سکھ کو، یہودی کو، کسی دہری کو، کسی بھی غیر مسلم کو زبردستی اسلام پر لا نہیں سکتے، زبردستی اس کو مسلمان نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے۔ ایک ہے اقرا، نقطے والے قاف سے اقرا، اقرا کی معنی ہے پڑھیں، پڑھو، اور اکراہ کتاب والے قاف سے اکراہ، روکنا، زبردستی کرنا، جبر کرنا۔ تو فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ دیکھیں، دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو ٹھکانے مقرر کر دیے ہیں، ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے۔ جنت میں بھی لوگوں کو بھیجنا ہے، جہنم میں بھی بھیجنا ہے۔ تو اس لیے کلی اختیار ہے ہر بندے کو کہ اسلام قبول کرو یا کوئی بھی مذہب اور کوئی دین اختیار کرو، تمہاری اپنی مرضی ہے، تمہاری اپنی ثواب دید پر ہے۔ حضرت یہ اصل میں قصہ یہ ہوا کہ انصار مدینہ اسلام سے پہلے، پاک پیغمبر کی ہجرت سے پہلے، انصار مدینہ کی جو عورتیں تھیں، اسلام سے پہلے تو وہ یہودی اور عیسائی جو مدینہ میں تھے وہی اچھے لگتے تھے لوگوں کو کہ دیندار ہے، کسی مذہب پر تو ہے نہیں۔ تو انصار مدینہ کی عورتیں جب منت مانتی تھیں تو یہ کہتی تھی کہ اے اللہ، اگر میرا یہ کام بن گیا تو میں اپنے آنے والے اس بچے کو یہودی بناؤں گی، یہودیوں کے حوالے کر دوں گی۔ تو بہت سی عورتوں نے ایسے منتیں مان لی تھیں اور اپنے بچوں کو یہودیوں کے حوالے کر دیے تھے۔ جب اسلام آیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے اور اسلام کا نور پھیلا، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، یہاں تک کہ بنو نذیر کو مدینہ بدر کر دیا گیا، یہودیوں کا جو بڑا قبیلہ تھا۔ تو جب بنو نذیر چلا گیا وہاں سے، تو ان کے ساتھ جو مسلمان خواتین کے جو لڑکے تھے، تو چونکہ ان کے ساتھ تھے تو وہ بھی یہودی تھے، وہ بھی چلے گئے۔ تو مسلمانوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں، بھئی بچے تو ہمارے ہیں، ابھی وہ یہودی بن کر جا رہے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کو، بچے تو ہمارے، ہم زبردستی ان کو روکیں گے اور اسلام پر لے آئیں گے، ان کو مسلمان بنائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ ترغیبات ہے، ترغیب دو، تعلیم دو، تبلیغ فرض ہے، تعلیم فرض ہے، ضروری ہے، ترغیب فرض ہے، لیکن اکراہ نہیں ہے، سختی دین میں نہیں ہے کہ آپ سختی سے کسی کو۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے 4 بیٹے تھے، 2 مسلمان، 2 اہل کتاب۔ تو جب یہودیوں کو نکال دیا گیا تو میں خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کیا اللہ کے رسول، میرے 2 بیٹے تو اہل کتاب بن کر، یہودی بن کر چلے گئے یہاں سے، کیا میں ان کو روک لوں، زبردستی ان کو اسلام قبول کرواؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کی منشا ہو ایمان لے آئے، جس کی منشا ہو ایمان نہ لائے، کافر رہے۔
کسی اپنے دین پر رہے جس طرح سے. اگر ایسا ہوتا تو قرآن کریم میں ہے نا دوسری جگہ ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ فَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ کی منشا ہوتی، اللہ کی مرضی ہوتی تو تمام لوگوں کو ایک امت بناتے، ایک دین پر رکھ لیتے. تو یہ اللہ کی منشا نہیں ہے. اللہ نے کلی طور پر لوگوں کو اختیار دے دیا ہے کہ جو مرضی کرو، اسلام قبول کرو یا نہ کرو، جنت کا راستہ اختیار کرو، دوزخ کا راستہ اختیار کرو، تو تمہیں کلی طور پر اختیار ہے. تو اس لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، لا اکراہ فی الدین کہا، دین قبول کرنے میں سختی نہیں ہے، دین کے احکامات میں سختی ہے. یہ تو ایک اٹل فیصلہ ہے. یعنی اگر کوئی کافر ہے، آپ اس کافر کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے ہیں، یہ حکم تو ہے. لیکن اب اگر کوئی مسلمان ہو چکا ہے، اب مسلمان ہو کر پھر وہ بے دین بنا ہوا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ والدین کی خدمت کرتا ہے، اور جناب باقی سارے غلط چیزوں پہ لگا ہوا ہے، تو اس کو سختی سے منع کیا جائے گا. اگر وہ چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اگر وہ کسی کو قتل کرے گا تو قتل میں اس قصاص کے طور پر اس کو قتل کیا جائے گا، یا اس سے دیت لی جائے گی، خون بہا لیا جائے گا. اور جناب اگر وہ زنا کرے گا، شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. مسلمان ہے بھئی، اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اب وہ سرکشی کر رہا ہے اور نافرمانی کر رہا ہے، تو اس لیے شراب پیتا ہے، تو اس پر بھی حد قذف ہے، 80 کوڑے مار دو اس کو. تو لہٰذا اسلام قبول کرنے میں سختی نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے لیے احکامات پر سختی ہے. جو آئے روز یہ جو ہے نا ہمارے جو عجیب ذہن کے روشن خیال لوگ آئے روز فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، یہ جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز پھیلاتے ہیں، دیکھو طالبان کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں، اتنا ظلم، دیکھو ایک بندے کو قتل کیا جا رہا ہے، اتنا ظلم، یہ او بھائی تم ہوتے کون ہو؟ تمہیں دین کے بارے میں کیا پتہ؟ اور پھر آیت یہ پیش کرتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے. دین میں سختی نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ دین قبول کرنے میں سختی نہیں ہے. بے شک آپ کی اولاد ہے، کافر ہے، تو آپ اس پہ سختی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ دیندار ہے، اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اب وہ بدعملی کر رہا ہے، وہ اسلام کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، تو اس کے لیے جو حدیں مقرر ہے، جو سزائیں مقرر ہے، وہ اس پر لاگو ہو جائیں گی. رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک غلام تھا. جب آپ تشریف لے گئے مدینہ ہجرت کر کے، ہجرت کے شروع کے ایام میں آپ کا ایک خادم تھا، لڑکا تھا، یہودی لڑکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. تو بیمار ہو گیا، قریب المرگ تھا. اس کے باپ یہودی، باپ کو پتہ چل گیا تو وہ آ گیا اپنے بیٹے کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی بچے کو کہ بیٹا اسلام قبول کر لو، آخری وقت ہے تمہارا، جنت مقدر بن جائے گی، جہنم سے اور اللہ کے قہر الہی سے بچ جاؤ گے. تو وہ ترچھی آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھا کہ باپ کیا کہتا ہے. تو باپ نے کہا اتے ابو القاسم، بیٹا ابو القاسم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بچے نے کہا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ کے رسول اتنے خوش ہو گئے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور فرمایا کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اللہ کی تعریف، اللہ کا بڑا حمد ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس بچے کو، لڑکے کو جہنم سے بچا دیا. سبحان اللہ. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام، عیسائی غلام تھا، اور لکھنا پڑھنا بڑا جانتا تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منشی رکھا، حساب کتاب بڑھاتا تھا اس کو. تو حضرت فاروق اعظم بھی ہمیشہ ترغیب دیا کرتے تھے، سختی نہیں کرتے تھے.
فاروق اعظم جیسا عظیم انسان سختی نہیں فرماتے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے پر سختی کی، صرف ترغیب دیتے تھے، نہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام پر، عیسائی غلام پر سختی فرمائی، نہیں، بلکہ ترغیب دیتے تھے کہ دیکھو اسلام قبول کر لو، اسلام سچا مذہب ہے، دین اسلام قبول کرو گے اللہ رب العالمین راضی ہو جائیں گے، تمہاری آخرت بن جائے گی۔ تو اس طرح ترغیب دیتے تھے، تبلیغ فرماتے تھے، اکراہ زبردستی نہیں فرماتے تھے۔ تو اس کے مقدر میں اسلام نہیں تھا، آخر کار اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور روایت میں ہے کہ آخر میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کو آزاد کر دیا کہ جاؤ بچے جاؤ۔ تو لہٰذا اسلام میں سختی نہیں ہے، اسلام قبول کرنے میں سختی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو اسلام مسلمان کے لیے احکامات میں سختی ہے، ضروری ہے۔ تو اس لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، قد یقیناً تبین واضح ہو گئی، الرشد و ہدایت واضح ہو گئی ہے، من الغی سرکشی سے، بھائی سرکشی کا بھی پتہ چل گیا، ہدایت کا بھی پتہ چل گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، اسلام کا نور لے کر آئے، قرآن کریم لے کر آئے، اپنے معجزات سے دنیا کو روشن کر دیا، سب کو پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور آخری رسول ہے، ان کی اطاعت فرض ہے، اور جو اطاعت کرے گا وہ اللہ رب العالمین کا نیک بندہ تصور کر دیا جائے گا اور جنتی ہو جائے گا، اور جو انکار کرے گا سب سے بڑا کافر بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا قد تبین الرشد، یقیناً واضح ہو گئی، بیان واضح، تبیان سے بیان واضح ہو گئی رشد ہدایت، من الغی سرکشی سے۔ باقی ادیان سرکش، ٹھیک ہے، اپنے زمانے میں جو انبیاء کرام دین لے کر آئے تو صحیح تھے، ان کے بعد لوگوں نے تو دین میں ملاوٹ کر کے اپنی سرکشی سے دین کو بھی سرکش بنا دیا، تو وہ دین ہی نہیں رہا، نہ دین موسوی رہا، نہ دین عیسوی رہا۔ لوگوں نے تحریفیں کر کے دینوں کا حلیہ بگاڑ دیا، تحریف کر کے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا قد تبین الرشد واضح ہو گئی۔ اب جس کی مرضی، فرمایا فمن یکفر بالطاغوت، ہاں اب ترغیب ضرور ہے، دعوت ضرور ہے کہ لوگوں سے کہو فمن یکفر بالطاغوت، جو بھی انکار کرے گا، فمن تو من جو بھی، تو من جو بھی یکفر و انکار کرے گا، اسلام کا انکار کرے گا، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں فرمایا بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرے گا، سرکشی کا انکار کرے گا، اور گندی چیزوں کا انکار کرے گا، تو وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے گا۔ فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شخص انکار کرے گا طاغوت کا۔ طاغوت کیا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل ما یشغلک عن الحق فہو طاغوت، جو بھی چیز تجھے حق سے مشغول کر دے، ہٹا دے، وہ طاغوت ہے۔ تو حق سے، اب ظاہری بات ہے، جتنے دین اسلام کے علاوہ باقی ادیان ہے، رسومات ہیں، رواج ہیں، بدعات ہیں، اگر یہ حق سے ہمیں ہٹا دیں تو طاغوت ہے۔ تو اس لیے فرمایا فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت اور سرکشیوں کا انکار کر دے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یقیناً اس نے پکڑ لیا، استمسک مضبوطی سے پکڑ لیا، بالعروۃ، عروہ کو، ایک حلقے کو پکڑ لیا، وثقیٰ مضبوط، عروۃ الوثقیٰ۔ عروۃ الوثقیٰ کیا ہوتا ہے؟ عروہ کہتے ہیں ایک حلقے کو، جیسے ایک چھڑی ہوتی ہے، چھڑی کے اوپر اس کا ایک حلقہ ہوتا ہے، جب ایک آدمی چھڑی کو پکڑتا ہے اور اس کو اپنی مٹھی سے اس کے حلقے کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اب اگر کوئی اس چھڑی کو کھینچ بھی لے اس سے، تو چونکہ اس نے حلقہ مضبوطی سے تھاما ہوا ہے تو وہ چھڑی اس سے نہیں چھوٹتی، کوئی اس کو لے نہیں سکے گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی طاغوت کا انکار کر دیا، سرکشیوں کا انکار کر دیا، گمراہیوں کا انکار کر دیا، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فقد استمسک، تو اس نے پکڑ لیا، عروۃ الوثقیٰ، حلقہ مضبوط، اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی عروۃ وثقیٰ والا بنا دے۔ حضرت
عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے عالم دین تھے یہودیوں کے، وہ مسلمان ہو گئے۔ ہاں، تو بہت بڑے عالم تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں کسی بڑے مینار پہ چڑھ گیا، بہت اونچے مینار پہ چڑھ گیا، اور آخر میں گیا تو اس کی چوٹی پر تو ایک حلقہ تھا، اس حلقے کو میں نے مضبوطی سے تھام لیا۔ جب مضبوطی اس کو تھاما، آنکھ کھل گئی تو سیدھا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اس طرح کا خواب دیکھا، اور جب میں بیدار ہوا بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے اس حلقے کو مضبوط پکڑا ہوا ہے اور تھاما ہوا ہے، تو اس کی تعبیر فرما دیں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انت تموت علی الاسلام مستمسکم بالعروۃ الوثقی، عبداللہ بن سلام تمہیں خوشخبری ہو کہ تم اسلام پہ مرو گے، تمہاری موت ہوگی تو تم اسلام پر مضبوطی سے قائم و دائم رہو گے، اور عروۃ الوثقی پر ہوگے نا۔ اللہم اختم لنا علی الاسلام، اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بھی اسلام پہ فرمائے۔ تو فرمایا کہ بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، جو عروۃ وثقی کو پکڑے گا، مضبوطی اسلام کے حلقے کو مضبوطی سے تھام لے گا، لا انفصام لہا، اس میں کوئی انفصال نہیں ہے، اس میں کوئی توڑ نہیں ہے، بس سمجھو مضبوط ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ زبر سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، تم جو کرتے ہو بھی اللہ سنتا ہے، جو بولتے ہو اللہ سنتا ہے، اور عالم جانتا ہے، تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، جانتا ہے اچھائیاں کر رہے ہو، برائیاں کر رہے ہو، اسلام پہ چل رہے ہو، غیر اسلام پہ چل رہے ہو، منافقت کر رہے ہو یا اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہو، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ وہ ہے جو ولی ہے، وارث ہے، محبوب ہے، دوست ہے، الذین ان لوگوں کا آمنوا جو ایمان لائے، جو مومن ہے، اللہ رب العالمین ان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے، نکالتا ہے ہم ان کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف۔ جب تم عروۃ وثقی کو پکڑ لو گے، مضبوط حلقے کو اسلام کے پکڑو گے، پھر اللہ تمہارا دوست بنے گا، اللہ تمہارا محبوب بنے گا، پھر اللہ رب العالمین تمہیں خود بخود اندھیروں سے نکال دے گا، روشنی کی طرف لے جائے گا، نور کی طرف لے جائے گا۔ یہ یاد رکھو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے بلکہ تم وہ طاغوت والے راستے پہ چلو گے، والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء، ان کے دوست، ان کے خیر خواہ، وہ کون ہے؟ وہ طاغوت ہیں، وہ سرکش لوگ ہیں، وہ شیاطین ہیں، وہ کفار ہیں، وہ اسلام کے دشمن، وہ لوگ پھر وہ ان کے دوست بنیں گے۔ وہ پھر کیا کریں گے؟ یخرجونہم، نکال دیں گے ان کو، ایسے لوگوں کو، من النور روشنی سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف، وہ روشنی سے پھر نکال دیں گے، اندھیروں کی طرف لے جائیں گے۔ تو لہٰذا ایک سطح سے خوشخبری سنا دی گئی اور ایک سطح سے ڈرا دیا گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مومن دیکھ، اگر تو عروۃ وثقی کو پکڑتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تیرا خاتمہ بھی ایمان پر ہو جائے گا، اور تو اللہ کا قرب حاصل کر کے جنت حاصل کر لے گا۔ یہ خوشخبری ہے، اور ایک ڈراونا بھی ہے، ایک دھمکی بھی ہے۔ وہ دھمکی یہ ہے کہ اگر تم عروۃ وثقی پکڑنے کے باوجود بھی سرکشی کی طرف دیکھو گے، سرکش لوگوں کی طرف جاؤ گے، اور ان کے ساتھ میل جول کرو گے، اٹھو گے بیٹھو گے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم پٹڑی سے اتر جاؤ۔ جیسے آج کل ہے نا بہت سارے، جو اللہ کی وحدانیت پہ قائم ہے، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت پر قائم و دائم ہے، وہ تو عروۃ وثقی والا بندہ ہے۔ اور اگر جو جناب آج کل رسومات ہیں، آج کل رواجات ہیں، آج کل بدعتیں ہیں، آج کل جھوٹے پیر ہیں، اور جناب بس پہنچ گیا، مزار پہ پہنچ گیا، حاجت روائی شروع ہو گئی، جناب مجھے دو، مجھے اولاد دو، فلاں، بس اگر تم نے ان کی، دیکھو توحید اپنا لو، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے اپنی فریاد کرنی ہے اور کسی سے فریاد نہیں کرنی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اے اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقیوں کی نفی ہو گئی۔ اگر ہم دوسروں سے بھی دوسروں کو بھی پکاریں گے، دوسروں سے مدد مانگیں گے، اور پھر جناب جھوٹے پیروں اور جھوٹے لوگوں کے ہتھ کنڈے میں آ جائیں گے،
تو پھر پٹڑی سے اترنے کا خدشہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سنو، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ جو کافر ہیں وہ طاغوت سرکشوں کے دوست ہیں، وہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالتے ہیں لوگوں کو نور سے ظلمات کی طرف۔ تم بھی ان سے دوستی کرو گے، تم بھی ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرو گے، تو پھر خطرہ ہے کہ تمہیں بھی وہ نور سے ظلمات کی طرف، روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جائیں گے۔ خیال کرنا، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ تو اصحاب النار ہے، وہ دوست ہیں، وہ ساتھی ہیں جہنم کے، وہ مشرک، وہ بدعتی، وہ غلط لائن والے، وہ اللہ کی توحید کے انکار کرنے والے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بجائے بدعات کو اور خرافات کو پروموٹ کرنے والے، اولئک اصحاب النار، وہ جہنم کے ساتھی ہیں، مت بیٹھو ان کے ساتھ، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ، اللہ معاف فرمائے، میں کسی کو برا بلا نہیں کہتا ہوں، لیکن دیکھیں، اگر جو اللہ کی توحید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ خرافات کرے گا، وہ 1000 دفعہ اپنے آپ کا اپنا نام عبداللہ رکھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ عبداللہ تھوڑی بنے گا نام رکھنے سے۔ نہ، عقائد اپنے درست رکھو، اعمال اپنے درست رکھو، پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کی دوستی سے پرہیز کرو، ہم فیہا خالدون، وہ جہنمی لوگ ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، جو مومن ہے، مومن کی بات میں نہیں کر رہا، مومن کے بارے میں تو فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اتقوا فراست المسلم فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو۔ ہاں، تو مومنوں کے ساتھ بیٹھو، اور مومنوں کی فراست سے بھی ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، جو مومن نہیں ہے، مومن بنے ہوئے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔